سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس وقت جو قانون سازی آپ لوگوں نے کی ہے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ تمام چیزیں حکومت کے لیے بڑی اچھی ہو گئی ہیں، مستحکم ہو گئی ہیں. چیف جسٹس اس ٹائم تک موجود ہیں جب تک حکومت ہے، آرمی چیف موجود ہیں. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے قانون سازی کا، اور میں نے یہ بات بڑی ریپیٹڈلی ایز اے اسپوکس پرسن یہ بولی کہ دیکھیں قانون سازی جو ہے وہ کسی جماعت کے لیے نہیں ہوئی یا حکومت کے لیے نہیں ہوئی، وہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور پارلیمنٹری ساورنٹی کو سسٹین کرنے کے لیے ہوئی ہے کہ ہر ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں اور جو سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے وہ ایڈریس ہو، اور سب سے بڑا جو میکسم ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، وہ جو ہے وہ جو بیک لاگ ہے وہ ایڈریس ہو. تو یہ اس کی جو ریزنز تھی وہ یہ تھی. لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ دیکھیں ہم نے لوگوں کو لگایا ہے یا ہم نے ان کو ایک لگانے کا ایک میکنزم طے کیا ہے، لیکن فیصلے انہی کے قلموں نے لکھنے ہیں، انہی کے قلم نے فیصلے لکھنے ہیں، انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس کے تھرو فیصلے لکھنے ہیں. اور آپ کو نظر آیا ان کے پہلے فیصلے میں ہی کہ he was the government stood at a different place and he stood at a different place. یہاں ان کے اپنے بعض چیزوں میں موقف ہوں گے، حکومت کے اپنے ہوں گے، لیکن ہم تمام لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے یا ایک ہی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا، وہ آئینی بحران ہوں، وہ معیشی بحران ہو یا کوئی اور ہو، اور اس ملک کی جو نیشنل انٹیگریٹی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل اس کو پروٹیکٹ کرنا اور پاکستان کو آگے لے کے جانا. 26th امینڈمنٹ تو اوبیسلی جس طرح سے اب پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، کچھ لوئر باڈیز بھی ہیں جو اس کو چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہیں، انفیکٹ ہوئی بھی ہے. سو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کے بعد جو کچھ لوپ ہولز کو کور کرنے کے لیے مزید 27ویں ترمیم کی رومرز ہیں، کیا واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے پہلے لائرز کی بات کی، تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو پاکستان کا سپریم کورٹ کا بار کا الیکشن تھا اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اور اس نے بتایا کہ وکلا جو ہیں اس ترمیم کے ساتھ ہیں، وکلا ان تمام چیزوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہوگا اور کلیئرٹی کے ساتھ آئے گا تو وہ بہتر پرفارم کریں گے ججز، اور ہر ادارے میں اگر سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے تو اس میں بھی ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے اب 27ویں ترمیم کی بات کی، دیکھیں گورنمنٹ جو آپ کا آئین ہے اٹ از اے لیونگ باڈی، اینڈ ایز وی گو فارورڈ وی سی آبسٹیکلز ایشوز ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، لیکن ایز آف رائٹ ناؤ کوئی 27ویں یا کوئی اور ترامیم نہیں آ رہی. اچھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اوبیسلی اس کے لیے شاید مولانا صاحب کو منانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، پہلے ہی آپ نے 26ویں کے لیے بڑی مشکل سے منایا تھا. اینی وے یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک چیز جس پہ بار بار بات کی جاتی تھی وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے نا وہ بند گلی میں چلی گئی ہے کیونکہ حکومت کے لیے چیزیں بڑی سموتھ ہو گئی ہیں. لیکن امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں، تو ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ آتے ساتھ اب خان کو رہائی دلوا دیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایڈوانٹیج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے میں؟ دیکھیں میں جب ان کی یہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. جو ان کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. پھر انہوں نے ہاتھ جوڑے اور پاؤں پکڑے اور کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. پھر انہوں نے اب پاؤں پکڑے اور کہا کہ امریکہ خدا کے لیے ہمیں واپس لے آؤ. پہلے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتا ہے اور ہمیں اٹھا کے پھینکے. آپ کہتے ہیں خدا کے لیے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کرو. دیکھیں یہ میاں چنو کا الیکشن نہیں تھا، یہ امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا. اور اس نے یہ جو ٹویٹیں کرتے ہیں بیٹھ کے کہ ٹرمپ پلیز رسپونڈ اینڈ ڈو دس اور ڈو دس، یہ باتیں یہاں تک ہی رہ جاتی ہیں. ان کے لوگ بیٹھ کے ٹویٹ کر کے ٹرمپ کو ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ پلیز رسپونڈ کرو ہمیں، اور ہم انتظار کریں، ہمیں تم سے بہت امیدیں ہیں. دیکھیں پاکستان جو انٹرنیشنل آئسولیشن پہ چلا گیا تھا اس کو ہم نے فوراً جو ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ان کو بہتر کر کے آئسولیشن سے نکالا. لیکن ایک کرخت حقیقت ہے کہ انہی کے دور میں امریکہ نے اس ریجن کا ایلائی چوز کر لیا تھا، اور وہ ایلائی اس طرح چوز کیا کہ جہاں پاکستان میں بلینز آف ڈالرز لگائے جا رہے تھے اب 200 کچھ ملین ڈالرز لگائے جا رہے ہیں، اور وہ ایلائی اس ریجن کا انڈیا تھا. پاکستان کا آٹومیٹکلی ایک پیوٹ شفٹ تھا اور وہ چائنا کی طرف ہے. اس ریجن کی اپنی ڈائنامکس ہیں. امریکہ افغانستان سے ایگزٹ ہونے سے پہلے اس کا اپنا ایک زور تھا، لیکن اب وہ زور بھی لوز کر چکا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ڈپلومیٹک ٹائز کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، ورکنگ ریلیشن شپ کریں.
اچھے چیزوں کی طرف جائیں اور اس ریجن میں اسٹیبلٹی اور پیس لے کے آئیں. غزہ کے اوپر بات کریں, ہم جنگ بندی ختم کرنے کی بات کریں, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, نہ ہوگی, جہاں پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اوپر ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے, ڈکٹیٹ کرے. وہ میں ان کی امریکہ کی بات نہیں کرتا, کسی ملک کی بھی کرتا. ہمارے عام فورسز, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ہماری پارلیمان اسی کبھی اجازت نہیں دے گی. ٹھیک ہے, بٹ 62 کے قریب دیکھیں ان کی کانگریس کے اراکین کی مدد سے, ان کے سگنیچرز کے ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن کو جو ہے وہ خط لکھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. دیٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ. آپ خود ممبر ہیں پارلیمنٹ کی, آپ خود دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 60-62 لوگوں کو ایک چیز پر اگری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کرنے میں کامیاب رہی ہے تو دیٹ مینز ان کی لابنگ فرمز وہاں پہ بہت زیادہ متحرک ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے وہی فرمز ہائر کی جنہوں نے پاکستان کو اینٹی اسٹیٹ, جو پاکستان کو ٹیررزم اسٹیٹ ڈکلیئر کیا اپنی پارلیمان میں, جنہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے. یہ وہ لابی فرمز ہیں جو انڈیا کے لیے کام کرتی ہیں, یہ وہ لابی فرمز ہیں جو پاکستان کے اینٹائی کام کرتی رہی ہیں اور اس کو انہوں نے اٹھایا. اور یہ وہ لوگ تھے جو غزہ کے خلاف ووٹ کرتے رہے, غزہ کے خلاف بات کرتے رہے اور کہتے تھے اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. یہ وہ فرمز تھی. لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگز, یہ چاہے جو جتنے مرضی بھی لیٹرز چیزیں کروا لیں, اس کا رسپانس میں ہمارے 170 پارلیمانی لیڈرز نے اور پارلیمنٹری انہوں نے جواب دیا اور لیٹر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اینڈ دا گورنمنٹ, میں نے جس طرح کہا, ہمارے آرم فورسز ہوں, ہمارے پارلیمان کا سسٹم ہو, وہ اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. آپ اوبیسلی جب حکومت سے ہم پوچھتے ہیں تو یہ ساری ترامیم جو کی گئی, اور خاص طور سے جب ہم مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت بڑھانے کی بات کرتے ہیں, تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے ان پالیسیز کی, اور ان کا تسلسل جو ہے بڑا ضروری ہے, جو کہ آنے والے بندے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان کی اوورآل سیاست پہ, نظام پہ, کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیکھیں تو وہ اس کو بادشاہت کا نام دے رہے ہیں کہ آپ نے ہر ادارے میں ایک ہی شخص کی جو ہے نا وہ بادشاہت قائم کر دیا. نہیں, کسی کی بھی. دیکھیں بات سنیں کہ پاکستان ابھی ایک ٹیک آف پوزیشن کے اوپر ہے. آج آپ نے پرائم منسٹر کا انیشیٹو دیکھا جس میں آپ کو گھریلو صارفین کو 30 روپے تک پر یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی آئی. یہ آئی ایم ایف, یہ وہ آئی ایم ایف تھا جو ہمیں 1 روپے کی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ آئی ایم ایف جو کے سامنے جا کے احتجاج کرتے تھے کہ تم نے پاکستان کے ساتھ بات کی تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے اور تمہیں بھی کیسے پیسے نہیں دیں گے. ان کے لوگوں نے خط لکھے کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کل بینکرپٹ ہوگا, آج ہوگا, پرسوں ہوگا. ان تمام چیزوں کے باوجود وی اسٹوڈ فرم, ہم ان تمام چیزوں سے نکلے. لیکن جب ہم بلاتے ہیں انویسٹمنٹ کو, انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے باہر کی کمپنیز کو جب انوائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسٹیبلٹی. اور اسٹیبلٹی اور گارنٹی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ گارنٹی آپ اسی صورت میں دے سکتے تھے کہ آپ کے تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام لا انفورسنگ ایجنسیز, آپ کے تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں اور ان کا ایک ہدف ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا, بہتری کی طرف لے کے جانا, سسٹینیبل چیزوں کو ایڈریس کرنا اور پاکستان کو مستحکم کرنا. اس کی وجہ سے آپ کی انشاءاللہ نہ کہ ناٹ اونلی دا سی پیک 2 جس میں آپ کی انڈسٹری نے آنا ہے وہ فروغ حاصل کرے گی یا وہ بہتری کی طرف جائے گی, بلکہ یو ول اٹریکٹ نیو انویسٹرز فرام سعودی, قطر اینڈ ادر عرب کنٹریز, اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ کہ اس کے بڑے پازیٹیو کانوٹیشنز ہوں گے اور پازیٹیو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. اس پہ تو obviously I agree with you, کیونکہ ہمارا جو بھی فورن انویسٹر ہے وہ اسٹیبلٹی مانگتا ہے. لیکن اگر اداروں کو سائڈ پہ بھی کر دیتے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے اندر, میں سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, جو اصل ہرڈل, اصل آبسٹیکل ان کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ بیوروکریسی کا ہے, وہ جو ریڈ ٹیپ کی صورت میں موجود ہوتا ہے, وہ جو ایک فائل کے دوسرے دفتر کے موو ہونے میں اتنا عرصہ لگ جاتا ہے, اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ کیونکہ زیادہ تر ممالک کے جو بھی آپ کے انویسٹرز آتے ہیں ان کی سب سے پہلی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ٹو انویسٹ ان پاکستان. اب بھی پروسیس شروع بھی کرنا جو ہے نا لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں اس بیوروکریسی کی وجہ سے. دیکھیں نو ڈاؤٹ بہت سی چیزیں سٹیل ہیں اور یہاں اپنے مفاد کی وجہ سے چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے, بعض کو ڈیلے کیا جاتا ہے. ایک پچھلے کچھ 4 سالوں میں بہت زیادہ یہ کانسیپٹ آ گیا کہ بیوروکریسی میں کہ کسی کی فائل کے اوپر سائن ہی نہ کرو, اگر اچھا نہیں کرو گے تو کوئی پکڑ نہیں سکے گا, نہ اچھا کرو نہ برا کرو, اور آپ نے تمام چیزوں کو. لیکن اس کی آلٹرنیٹ گورنمنٹ نے اور ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز نے SIFC کریٹ کی جس کے تھرو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جہاں 1 ونڈو آپریشن ہے, چیزیں سپیڈلی ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ میں نے کہا پہلے بھی, ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان
پاکستان میں جب بھی تعمیر اور ترقی کا نام آئے گا تو ہماری جماعت کا نام سر فہرست ہوگا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا، اور انشاءاللہ بیوروکریٹس ہمارے ساتھ مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں اور یہ جو ہرڈلز ہیں، پرابلمز ہیں، ان سے نکالیں، لوگوں کو آسانیاں کریں کہ یہ نہ جو کاروبار کرنے آ رہا ہو وہ لوکل ان ہرڈلز میں کنزیوم ہو کے بھاگ جائے، تو کیونکہ دس از ناٹ دا بیسٹ انوائرمنٹ فار اے بزنس مین ٹو کم. تو ہم جب ان کو اتنی مشکلوں سے لے کے آتے ہیں تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جو اور SIFC کے تھرو بھی اور جو ہم نے کمپلین سیلز اور ون ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں کہ چیزیں سپیڈ لائن ہو کے فاسٹ فارورڈ ہو کے چلیں، جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں لوگ وہ کاروبار کر سکیں اور چیزیں بہتری کی طرف. لاسٹلی آپ نے کیونکہ ناب کا ذکر کر دیا تھا، یہ آپ کے عباسی صاحب سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی یہ بار بار بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ایک ٹائم پہ تو PMLN کا منشور ہی یہ تھا، اور میں کہتا تھا کہ جب تک نیب کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس کو ختم نہیں کریں گے، بزنسز آگے نہیں چلیں گے. کوئی سوچ ایسی بھی ابھی PMLN میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیں PMLN میں بہت سی ایسی سوچ ہے. ہمارا جو نیریٹو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس ادارے کو یا ختم کیا جائے یا اس کی جو دانت اور بازو ہیں پنجے ہیں ان کو کاٹا جائے، کیونکہ یہ جس طرح سپریم کورٹ کے اپنی ججمنٹس ہیں، خواجہ آصف صاحب کے کیس میں، سعد رفیق صاحب کے کیس میں، ہمارے اپنے کہ نیب از این انسٹیٹیوشن بینگ یوز فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن اینڈ آرم ٹوئسٹنگ، تو اس کو بالکل اس کو ٹوتھ لیس کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہی آپ دیر از نو وے کہ اس کے ڈریکونین لاز ہیں وہ بہت ہم ایون دو ہم امینڈمنٹس اور چیزیں لے کے آئے ہیں جو بہتر کریں گی چیزیں، جس میں ہم نے ایمبٹ اس کا چینج کیا ہے، لیکن آئی تھنک اس میں فردر چیزوں کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے.